چاہیے تھا، اس تعصب کی وجہ سے انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ مشرکین عرب کے اندر بھی یہی حسد تھا، یہی حسد تھا۔ قرآن مجید نے، اللہ کریم نے اس کا ذکر کیا ہے، کہنے لگے کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی بڑے آدمی کو نبی بناتا نا، قریش کے سرداروں میں سے کوئی نبی ہوتا، طائف کے سرداروں میں سے کوئی نبی ہوتا، مکہ کے سرداروں میں کوئی نبی ہوتا۔ اللہ کو نبی بنانے کے لیے یہی یتیم اور مسکین ملا تھا، معاذ اللہ۔ حقیر سمجھتے تھے، تعصب، حسد کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ بلکہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں گے، اللہ کریم ایک عجیب انداز میں ان کا ذکر کرتے ہیں، اتنا تعصب تھا، اتنا حسد تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، کہنے لگے اگر اللہ کا یہ سچا پیغمبر بھی ہے، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اتنا تعصب ان کے اندر آ گیا، اتنا حسد ان کے اندر آ گیا، کہنے لگے اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر بھی ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے تو کہتے یہ سچا نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ جھوٹا پیغمبر ہے، یہ ساحر ہے، یہ کاذب ہے، یہ شاعر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ جب ان الزامات ختم ہو گئے، کہنے لگے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اگر یہ پیغمبر سچ بھی ہے اللہ، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اللہ اکبر۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ بات تو یہ بنتی ہے کہ اگر فلاں سچا ہے تو مجھے اس کے نقش قدم پہ چلا۔ کہنے لگے اگر سچا بھی ہے نا تو ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پتھروں کی بارش فرما، پتھروں کی بارش نازل فرما، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب دے، کڑی سزا دے۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا سونا پیغمبر، میرا سونا چہرے والا پیغمبر، سونیا زلفاں والا پیغمبر، حسن و جمال والا پیغمبر، کمال والا پیغمبر، سیرت و صورت والا پیغمبر، اخلاق والا پیغمبر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان کو عذاب دے کر ہلاک تو کر دوں لیکن میں کیا کروں، مجھے تیرا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے تیرا چہرہ نظر آتا ہے۔ میں جب دیکھتا ہوں میرا پیغمبر ان میں موجود ہے میں پھر عذاب نہیں دیتا، جب تک آپ ان کے اندر ہیں میں اللہ ان کو عذاب نہیں دوں گا آپ کی وجہ سے۔ جس طرح کوئی آدمی کہتا ہے نا یار فلاں کے ساتھ میں بڑا برا کرتا لیکن تیرا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، تجھے میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے حیا آتی ہے کہ یہ فلاں کا رشتہ دار ہے، اس وجہ سے میں اس سے بدلہ نہیں لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں تو ان کو کب کا ٹکڑے ٹکڑے اور چورا چور کر دیتا لیکن مجھے تیرا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تیری موجودگی کے اندر میں ان کو عذاب دیتا، اس لیے میں عذاب نہیں دیتا۔ تو دوسری چیز تعصب، دوسرا سبب حسد ہے کہ حسد کی وجہ سے انسان ہدایت پر نہیں آتا، گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آباء و اجداد کی اندھی تقلید، بڑوں کی، وڈیروں کی، جس طرح وہ گمراہی پر تھے انہیں کی پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے جانا، اس کو کہتے ہیں آباء و اجداد کی اندھی تقلید۔
قرآن مجید نے اس کو بھی گمراہی کا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی طرف جو اللہ نے حکم نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباؤنا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پایا، جو ہمارے وڈ وڈیرے کام کرتے رہے وہی کام ہم کریں گے، جو بڑوں نے کیا ہم اسی پر چلیں گے۔ قرآن مجید نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 61 کے اندر وہاں پر بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ جب انہیں حکم دیا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کا جو حکم ہے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، آپ اس وقت منافقوں کو دیکھتے ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر بھی اللہ یہی فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، تو اس وقت اپنے آباء و اجداد کو لے آتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد غلط تھے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہم جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں آؤ قرآن کی طرف، آؤ پیغمبر کے سچے فرمان کی طرف، رسم و رواج، رسومات و بدعات کو چھوڑ دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی۔ ایک صحابی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے یہود کو چھوڑ کر آئے تھے، نئے نئے اہل کتاب سے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جی آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے، اہل کتاب نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیشواؤں کو رب بنا لیا۔ ہم نے تو کسی پیشوا کو، کسی رہنما کو کبھی رب نہیں کہا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح نا، جب تمہارے مولوی اور تمہارے علماء، تمہارے پیشوا تمہیں کوئی کام کہتے یہ کرو، اپنی طرف سے حلال اور حرام بتاتے، تم اس کو مانتے کہ نہ مانتے؟ کہنے لگا جی مانتے۔ فرمایا تورات کے احکامات کو چھپا کر، تورات کے حکموں کو بدل کر تمہیں بتاتے تھے، تم عمل کرتے تھے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی کرتے تھے۔ فرمایا یہی بات تو ہے کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر اپنے حکموں کو جاری کرنا، یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو کیا کرنا ہے؟ رب بنانا ہے۔ کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، جہاں شریعت کا حکم آ جائے، جہاں رب کا حکم آ جائے، وہاں رب کے حکم کو چھوڑ کر کسی مولوی کی بات کو مان لینا، کسی کتاب کی بات کو مان لینا، کسی دنیا دار کی بات کو مان لینا، معلوم ہوا اللہ کے علاوہ تم نے غیروں کو رب بنا دیا ہے، اللہ کے علاوہ تم نے غیروں کو رب بنا لیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ لیا ہے۔ عالم یہ کہہ رہا ہے، پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ پیر صاحب یا مولوی صاحب کہیں اپنی پیٹ کی خاطر مسئلہ غلط تو نہیں بتا رہے، اپنی طرف سے کوئی حلال حرام تو نہیں کر رہے، اس لیے تحقیق نہیں کرتا، اندھی تقلید کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے مذہبی علماء اور مذہبی پیشواؤں کی بات مان لینا، یہ اللہ کے سوا ان کو رب بنانا ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ جا کر دیکھیں واقعی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ میں کوئی مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ جا کر تحقیق کریں کہ قرآن کی واقعی آیت کا یہ مفہوم ہے یا نہیں ہے، قرآن سے بتایا ہے یا اپنی طرف سے بتایا ہے، اپنی جماعت کی دھڑا بندی کی ہے یا اپنے مسلک کی دھڑا بندی کی ہے، یا اپنی پیٹ کی خاطر کوئی غلط مسئلہ تو نہیں بتایا ہے۔ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ جا کر اس کی تحقیق کریں۔ دنیا کی چھوٹی سی چیز لینی ہو، چیک کرتے ہیں اصلی ہے نقلی ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے، ملاوٹ تو نہیں ہے، چاہے 10 روپے کی چیز کیوں نہ ہو،
تحقیق کرتے ہیں, 3 دکانوں سے پتہ کریں گے یہ مرچیں ہیں, اس کے اندر ملاوٹ تو نہیں ہے, یہ دودھ صحیح دیتا ہے. تو دین کے بارے میں تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ ہر اہل غیرہ جو کہتا ہے اس کی تائید کر دیتے ہو, ماننے لگ جاتے ہو. ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا, ہر منبر پہ بیٹھا ہوا عالم نہیں ہوتا, ہر کوئی مفتی اور محقق نہیں ہوتا, ہر کوئی میڈیا پہ مسئلہ بتانے والا وہ مرشد اور رہنما نہیں ہے. اس کو قرآن کی اور حدیث کی ترکڑی پر تولو, اگر وہ تل جائے اور اگر وہ ترازو پر پورا اتر جائے اس مسئلے پر عمل کرو. کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ دین کے مسائل کے بارے میں کیوں سستی کرتے ہیں؟ آخر قیامت والے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں عقل دی تھی یا نہیں دی تھی, آنکھیں دی تھی یا نہیں دی تھی, زبان دی تھی یا نہیں دی تھی. اللہ نے فہم, شعور, فراست, دنیا کے ہر معاملے میں سب سے زیادہ تم سمجھدار اور زیرک سمجھے جاتے تھے, لیکن دین کے معاملے میں کیوں آنکھیں بند کر کے چشم پوشی کر کے گزر جاتے تھے؟ اس لیے گمراہی کا چوتھا سبب میں نے جو آپ کو بتایا وہ یہی کہ مذہبی علماؤں اور پیشواؤں کی اندھی تقلید کرنا, آنکھیں بند کر کے بغیر چوں چرا کے ہر بات تسلیم کر لینا. فرمایا یہ اللہ کے سوا ان کو رب بنانا ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے پر دنیا دار جو لیڈر ہیں ان کی بات کو بھی بغیر تحقیق کے محبت میں آ کر ہر بات کو تسلیم کر لینا, یہ بھی گمراہی کا سبب ہے. دنیا دار جو لیڈر ہوتے ہیں, سردار وڈیرہ شاہی, قرآن مجید کے اندر سورہ احزاب کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں قیامت والے دن جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے, اللہ ان سے پوچھے گا کیوں جہنم میں آئے ہو, کیا وجہ ہے, کس وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. آگے سے کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. اللہ ہم جہنم میں کیوں جا رہے ہیں, ہمیں کس نے گمراہ کیا ہے؟ فرمایا کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. یہ سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 66 اور 67 ہے. اللہ یوم تقلب وجوہہم فی النار, جب ان کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیا جائے گا, کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہائے کاش ہم اللہ کی بات مان لیتے, ہائے کاش ہم رسول کی اتباع